کہتے ہیں عورت ہی عورت کی دشمن ہوتی ہے اور اکثر اوقات گھروں کو برباد کرنے میں بھی عورتوں کا ہی ہاتھ ہوتا ہے۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ امید کرتی ہوں میری ساری یوٹیوب فیملی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوگی۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں اور ولاگ کا آغاز ہو رہا ہے صبح کے ٹائم سے۔ ڈیلی روٹین کی جو کلیننگ تھی نا، بس وہی یہاں پہ میں کر رہی تھی۔ اپنی کلیننگ کریں گے اور ساتھ ہی بات کریں گے اس مزیدار سے ٹاپک پہ۔ اکثر خواتین کہتی ہیں کہ شوہر کی توجہ اب پہلے جیسی کیوں نہیں رہی، بات بہت زیادہ کم کرتے ہیں، یا پھر باہر کے لوگوں میں دل کیوں لگنے لگا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر جو ایک سب سے امپورٹنٹ کوسچن ہے وہ یہ ہے کہ جو بہت ساری بہنوں کے مائنڈ میں آتا ہے کہ میں ہی یہ رشتہ ہمیشہ کیوں بچاؤں۔ میں نے دیکھا ہے نا کہ اکثر خواتین، بلکہ زیادہ تر خواتین نا شادی کے بعد، بلکہ بچوں کے بعد نا بالکل اپنے آپ کو بھول جاتی ہیں۔ صبح اٹھتے ہی نا اکثر گھروں میں خواتین کے حصے میں جو آتا ہے نا، وہ ہے بچوں کی دیکھ بھال، گھر کی صفائی ستھرائی، سب کے نخرے اٹھانا اور کھانا بنانا۔ آخر میں جو عورت کے حصے میں آتا ہے نا، وہ ہے تھکن اور خاموشی۔ اکثر خواتین سوچ رہی ہوتی ہے نا کہ میں تو سب کچھ کر رہی ہوں، لیکن شوہر کیوں بدل گیا ہے۔ رات میں نا امی کے گھر میں چھوٹی سی دعوت تھی اور امی جو ہے وہ کھانا ابو کے ساتھ رات میں آ کے دے کے گئی تھی۔ اس ٹائم میں کھانا تو کھا چکی تھی، لیکن میں نے پھر اس کو فریج میں رکھ دیا تھا اور آج کے دن تک میرا بس یہی کھانا چلے گا۔ تو بہرحال بھائی، یہ محبتیں جو ہوتی ہیں نا صرف ماؤں سے ہی ہوتی ہیں، اور اللہ سلامت رکھے ان ماؤں کو جنہوں نے ہمارا جو میکا ہے نا ان کو آباد رکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو بہرحال جناب، بات کرتے ہیں اپنی اسی ٹاپک کے اوپر۔ تو بات یہ ہے کہ بھئی اکثر خواتین نا یہ گلہ کر رہی ہوتی ہیں کہ ہمارا مرد جو ہے نا وہ تیسری خاتون میں انوالو ہو چکا ہے، یا دوسری خاتون میں انوالو ہو چکا ہے، یا پھر دوسری چیز جو بہت زیادہ جس کی کمپلین اکثر ہماری سوسائٹی میں ہو رہی ہوتی ہے نا، کہ کیوں ہمارے درمیان کوئی تھرڈ آ گیا ہے۔ میں تو اپنی طرف سے ہر کام کر رہی ہوں، ساری ایفرٹس کر رہی ہوں رشتے کو نبھانے کے لیے، گھر سنبھالتی ہوں، بچوں کو دیکھتی ہوں، شوہر کی ساری ضروریات بھی پوری کرتی ہوں، لیکن اس کے باوجود پتہ نہیں کیسے اور کب ہمارے درمیان کوئی تیسری آ گئی ہے۔ بہنوں کو نا ایک بات بولنا چاہوں گی جو ہے تو کڑوی لیکن حقیقت ہے۔ اکثر مرد نا وہاں پہ کشش محسوس کرتے ہیں جہاں پہ ان کی بات کو سنا جائے، ان کی تعریف ہو، ان کو اہم محسوس کروایا جائے، اور سب سے بڑھ کر نا ان کو ایک اچھا ماحول دیا جائے۔ ہم خواتین کی عادت ہوتی ہے نا اکثر اوقات کہ جب بھی ہمارے شوہر شام کے ٹائم پہ گھر آتے ہیں نا، تو ہماری اتنی کچھ زیادہ تھکن ہوئی ہوتی ہے۔ ایک پہلے بات تو یہ ہے کہ ہم لوگ نا وہ سر جھاڑ منہ پھاڑ ان کے سامنے پیش ہو جاتے ہیں، جس حالت میں ہم صبح سے گھر میں گھوم رہے ہوتے ہیں، نہ کنگھی کی ہوئی ہوتی ہے، نہ ہی کپڑے چینج کیے ہوئے ہوتے ہیں، وہی پیاز لہسن ٹماٹر کی ہمارے پاس سے اسمیل آ رہی ہوتی ہے، اور اسی حالت میں ہم اپنے شوہر سے جو ہے نا ان کے سامنے پیش ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد پھر ہم لوگ نا شکل بنا کے ان سے پوچھتے ہیں کہ کھانا کیا ہے، پکانا کیا ہے، آج بچوں نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، سارا دن تھکتی ہوں میں، یعنی بہت ساری شکایات۔ اور پھر ان شکایات میں نا ان کی والدہ کی اور ان کے بہن بھائیوں کی شکایتیں بھی جو ہے نا وہ بھی شامل ہو جاتی ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ اکثر اوقات نا ہمارا جو دن بھر کا جو بھی غصہ وغیرہ ہوتا ہے یا کوئی بھی تھکن وغیرہ ہوتی ہے نا، ایٹ دا اینڈ نکلتی جو ہے نا وہ ہمارے شوہر کے سامنے ہی ہے۔ روز کا ایک ہی تھکا ہوا بیہیویئر مجھے لگتا ہے کہ آپ کے شوہر کو نا وقت کے ساتھ ساتھ نا آپ سے دور کر دیتا ہے۔ میں نا یہاں پہ یہ بالکل بھی نہیں کہہ رہی ہوں کہ غلطی صرف عورت کی ہے، لیکن اکثر اوقات نا نظر انداز ہونا بھی مرد کو باہر ٹانگ جھانک پہ نا مجبور کر دیتا ہے۔ جب نا ہم لوگ اپنا خیال رکھنا چھوڑ دیتے ہیں، بات کرنے کا وقت بھی نہیں دیتے ہیں شوہر کو، اور ساتھ ہی ساتھ نہ صرف ماں اور ایک ہاؤس وائف بن کے رہ جاتے ہیں نا، تو مجھے لگتا ہے کہ رشتے میں نا ایک سپیس آ جاتی ہے، اور اکثر اس سپیس کو نا کوئی تیسری چیز جو ہے نا، کوئی تیسرا شخص جو ہے اس کو پر کر دیتا ہے۔ کبھی اس سپیس کو موبائل کے ذریعے پر کر لیا جاتا ہے، کبھی کسی قریبی دوست کی مدد سے پر کر لیا جاتا ہے، تو یا پھر کبھی تیسرے انسان کی مدد سے، جو ہم خواتین کو نا اکثر بہت برا لگ رہا تھا، اور ایٹ دا اینڈ کیا ہوتا ہے کہ یہی ہمارے گھر کے ٹوٹنے کا باعث بن جاتا ہے۔ بہرحال جناب، دن کا ٹائم تھا اور کچھ ویجیٹیبل وغیرہ آئی ہوئی پڑی ہوئی تھی، میں نے کہا چلیں ایسے کرتے ہیں کہ ان کو اٹھا کے نا فریج میں رکھتی ہوں، لیکن جب میں نے نا فریج کے حالات دیکھے، فریج کافی دنوں سے میں نے صاف نہیں کیا ہوا تھا، تو میں نے کہا چلیں ایسے کرتے ہیں کہ فی الحال نا اس کو باہر رکھتے ہیں، اور پہلے یہ جو کپڑے میں نے رکھے ہوئے تھے نا، لپیٹ کے میں نے نہیں رکھے کیونکہ مجھے لپیٹنا کام جو ہے نا وہ بہت مشکل لگتا ہے، تو الحمدللہ یہ کام نا ساسو ماں کبھی کبھی کر دیتی ہیں۔ تو بہرحال جناب، یہ سارے کپڑے لپیٹ کے انہوں نے ہی رکھے تھے، میں نے کہا چلیں ان کو اٹھاتے ہیں اور اٹھا کے رکھتے ہیں الماری میں، اور ساتھ ہی اس کے بعد جو اگلا کام کرنا ہے وہ ہے فریج کی صفائی، کیونکہ ساتھ ساتھ کلیننگ بھی کریں گے اور ساتھ ساتھ بات کریں گے آپ کے ساتھ اس بہت ہی حساس سے ٹاپک کے اوپر۔ اچھا، بات کریں اگر بچوں کی نا، تو اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے لڑائی جھگڑے کے دوران نا بچے بہت زیادہ ذہنی اذیت کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں، اور وہی انڈرسٹینڈنگ نا جو بچوں سے پہلے میاں بیوی میں بہت زیادہ عروج پہ ہوتی ہے نا، بچوں کے بعد پتہ نہیں کہیں کھو سی جاتی ہے، اور بظاہر نا ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہمارے بچے نا صرف ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور کہیں سائیڈ پہ ایک کونے میں ہو کے بیٹھ گئے ہیں، لیکن یقین جانیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا گھر میں جو بھی ماحول ان کو مل رہا ہوتا ہے، چاہے آپ کی لڑائی جھگڑے کے فارم میں، چاہے آپ کی شوہر سے آپ کی ناراضگی کی فارم میں، چاہے جس بھی فارم میں نا، یقین جانیں کہ بچوں کی ذہنی صحت کو نا بہت ہی بری طرح سے متاثر کرتی ہے۔
جو یہی ذہنی صحت جو ہم لوگ نا بچوں کی بچپن میں ہی تباہ کر دیتے ہیں نا، بعد میں یہ بہت ساری ذہنی بیماریوں کی صورت میں سامنے آتی ہے، چاہے تب جب وہ اپنی پریکٹیکل لائف میں انٹر ہو رہی ہوں، چاہے وہ جوان ہو رہے ہوں، لیکن بعد میں نا ہمیں یہ چیز ہم لوگ یہی سمجھ ہوتے ہیں کہ شاید ہمارا بچہ نا ڈپریشن کا شکار ہو گیا۔ حقیقت میں ایسا ہوتا ہے کہ جو ماحول آپ اس کو فراہم کر رہے ہوتے ہیں وہ اس کے ذہن پہ نا بہت ہی گہرے نقش چھوڑ کے جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتی ہیں نا کہ آپ کا بچہ ایک ہیلدی انوائرمنٹ میں پلے، آپ کا بچہ ذہنی اذیتوں کا شکار نہ ہو، آپ کا بچہ ذہنی دباؤ کا شکار نہ ہو، اور ساتھ ہی ساتھ نہ ذہنی بیماریوں کا شکار نہ ہو، تو کوشش کریں کہ اپنے لڑائی جھگڑے کو نا بیڈ روم کے اندر ہی سالو کریں۔ پھر کچھ خواتین کہتی ہیں نا کہ صرف میں ہی رشتہ کیوں بچاؤں، جب رشتہ بنایا دونوں طرف سے گیا ہے، نکاح میں قبولیت دونوں طرف سے ہوئی ہے، اور پھر اگر میں ماں ہوں تو بچوں کا وہ بھی باپ ہے، اور پھر ہم لوگ جو ہے وہ ایک پرسکون زندگی گزار رہے تھے، اور پھر کوئی تھرڈ آ گیا اور ہماری زندگی خراب ہونے لگ گئی، اور پھر کیا جناب میں ہی کیوں رشتہ بچاؤں؟ یعنی اپنے گھر کو اگر بچانا ہے تو صرف میں نے ہی بچانا ہے کیا؟ اس چیز کا اثر شوہر پہ نہیں ہو رہا ہے؟ آپ کا سوال یہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ سوال بالکل جائز ہے۔ رشتہ واقعی دو طرفہ ہوتا ہے، یعنی رشتے کو نا دونوں طرف سے جوڑ کے رکھا جائے نا تو زیادہ مضبوطی اور رشتے میں نا کہہ لیں کہ رشتہ دیر پا تک برقرار رہتا ہے۔ لیکن مرد کی طرف سے نا رشتے کو برقرار رکھنے کے لیے کوئی ایفرٹ نہ کی جا رہی ہو نا، تو عورت کو ہمیشہ رشتے کو برقرار رکھنے کے لیے جو ایفرٹ کرنی پڑتی ہے نا، اس کی کچھ وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ وہ عورت خاندان کو جوڑ کے رکھنا چاہتی ہے۔ دوسری وجہ ہے آپ کے بچوں کا مستقبل، کیونکہ ہم خواتین جو ہے نا وہ اپنے بچوں سے بہت زیادہ اٹیچ ہو جاتی ہیں، اور ہمیں جو ہے نا اپنی پرواہ ہو نہ ہو، ہمارے بچوں کی بہت زیادہ ہوتی ہے کہ ہمارے بچوں کا مستقبل کہیں نہ جائے، ہمارے بچوں کا مستقبل خراب نہ ہو۔ تو اکثر خواتین نا بہت سارے گھروں میں نا بہت سارے تشدد زدہ ماحول کو بس اسی وجہ سے برداشت کر رہی ہوتی ہیں کہ اس کا اثر ہمارے بچوں پہ نہ آئے، یا بچوں کے ذہنی صحت پہ نہ آئے، یا پھر بچوں کے مستقبل پہ نہ آئے۔ بہت ساری بہنیں اس بات سے اتفاق کریں گی، اور بہت ساری بہنیں اس بات کو ڈینائی بھی کریں گی۔ اختلاف رائے رکھنا بھی آپ سب بہنوں کا حق ہے۔ اچھا، یہاں پہ میں نا فریج صاف کر رہی تھی، اور بس کچھ ویجیٹیبل وغیرہ جو لائی ہوئی تھی بس ان کو اٹھا کے فریج میں رکھا، اور ساتھ ہی کوئی بہت زیادہ گندا فریج نہیں تھا، بس کچھ ایکسٹرا چیزیں پڑی ہوئی تھی جن کو نکال کے نا، کچھ ایکسٹرا برتن تھے میں نے نکال کے ان کو باہر رکھ دیا، اور کچھ جو ویجیٹیبل وغیرہ تھی بس ان کو اٹھا کے فریج میں رکھا۔ پھر میں کچن میں آئی اور میں نے سوچا کہ عربک پراٹھا بنا لیتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اس کی ریسپی آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دوں گی۔ اور یہ وہ اچار ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کلر کار، ہمارے یہاں چکوال سٹی کا ایک گاؤں ہے کلر کار، وہاں سے ہسبینڈ لے کے آئے تھے، اور یہ 4 کا پیک جو ہے نا ان کو میرے سے 1300 کا ملا تھا۔ زیتون جو ہے نا ہمارے یہاں پہ کافی زیادہ ایکسپینسو تھا، کیونکہ یہاں پہ کاشت نہیں تھی ہوتی۔ اب الحمدللہ چکوال سٹی میں بھی زیتون کی کاشت ہونا شروع ہو چکی ہے، تو اس وجہ سے اب جو ہے نا ہمیں یہ مطلب ریزنیبل مل جاتے ہیں، ریزنیبل پرائسز میں مل جاتا ہے۔ تو جناب یہاں پہ یہ 4 کا پیک تھا، اور یہ اچار ہے زیتون کا۔ بیسیکلی مجھے کوئی اتنا خاص زیتون پسند نہیں ہے، لیکن اس کا ٹیسٹ اچھا تھا۔ بہرحال میں نے کہا چلیں ایسے کرتے ہیں کہ ایک پیک کھولتے ہیں۔ ویسے تو میں ان کے لیے نا پلاسٹک جار لے کے آئی تھی، لیکن میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ پلاسٹک جار میں نا خراب نہ ہو جائے، تو پھر میں نے کہا چلیں اس کو نا گلاس جار میں ڈال لیتی ہوں۔ دوسری سائڈ پہ میں نے پین رکھا، اور میں نے کہا چلیں ایسے کرتے ہیں کہ عربک پراٹھے کی نا فلنگ جلدی سے تیار کر لیتے ہیں۔ تو جناب اس پوائنٹ پہ وہ ساری بہنیں جو میرے اس چینل پہ پہلی مرتبہ آئی ہیں، ویڈیو کو پہلی مرتبہ واچ کر رہی ہیں، آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دینا، اور ساتھ ہی نا بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دینا ہے، تاکہ نئے آنے والے بہت اچھے سے موٹیویشنل ولاگس بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہتی ہوں، انٹرٹینمنٹ سے بھرپور بھی کرتی رہتی ہوں، اور بہت سارے کوکنگ سے ریلیٹڈ بھی۔ یعنی میرے ولاگس کے اندر نا آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ تو جناب جب بھی آپ آئیں گے کچھ نہ کچھ سیکھ کے جائیں گے، تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں، تاکہ نئے آنے والے بہت اچھے سے ولاگ، بہت موٹیویشنل ویڈیوز آپ ساری بہنوں تک پہنچتی رہیں۔ بس کچھ اسپائسز وغیرہ ڈالیں گے، اپنا جو قیمہ ہے نا یہ تیار کر لیں گے۔ بہت ساری بہنیں جو ایسی سچویشنز کا سفر کر رہی ہیں نا، میں اب ساری بہنوں کو بولنا چاہوں گی کہ دیکھیں، رشتوں کو نا بچانا قربانی ہے آپ کے لیے، رشتے کو مٹانا قربانی نہیں ہے۔ دیکھیں، خود کو مٹا دینا، خود کو ختم کر دینا، اپنی زندگی کو نا داؤ پہ لگا دینا، یہ ایک قربانی والی بات نہیں ہے، لیکن رشتے کو بچانا، اور یہی آپ کی طرف سے قربانی ہے۔ بات کریں ان مسائل کے حل کی نا، تو سب سے پہلے جو میں آپ سب بہنوں کو بولنا چاہوں گی نا، اور میں اکثر ولاگز میں آپ سب بہنوں کو بولتی بھی رہتی ہوں نا، کہ خود کو نا نظر انداز کرنا بند کر دیں، گھر کے کاموں کے پیچھے، گھرداری کے پیچھے، بچوں کے پیچھے، اور بچوں کے بعد جناب آپ کے کھانا پکانا، کچن، ان ساری چیزوں کے پیچھے نا خود کو نظر انداز کرنا نا سب سے پہلے آپ بند کر دیں۔ کوشش کریں کہ شوہر کے لیے وقت نکالیں، چاہے آپ دن کے 10 منٹ ہی کیوں نہ نکال رہے ہونا، لیکن پرسکون طریقے سے وقت دیں اپنے شوہر کو۔ کوشش کریں کہ شام کے ٹائم پہ نا ہسبینڈ کے گھر آنے سے پہلے آپ تمام کام ختم کر کے خود کو بہت سجا سنوار کے، کیونکہ آج کل مجھے لگتا ہے کہ ہمارے مرد جو ہے نا وہ بہت زیادہ حسن پرست ہو چکے ہیں، اور جیسے بے حیائی اللہ معاف کرے ہماری سوسائٹی میں عام ہو چکی ہے نا، تو امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ اپنے شوہر کے لیے سجیں، سنوریں، اور اس چیز کی بھی پرواہ نہ کریں۔ اکثر اوقات
ساتھ نہ بہنیں یہ بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ آپ جو ہے نا وہ اپنے بچوں کے سامنے تیار ہو رہی ہیں، تو آپ کے بچے اس چیز کو کیا محسوس کریں گے. تو آپ نا اپنے بچوں کو اس چیز کی اویئرنیس دیں کہ آپ کے شوہر کے ساتھ ایک حلال رشتہ ہے. شرم و حیا اپنی جگہ پہ، لیکن اپنے شوہر کے رشتے کو نا بچوں کے سامنے کبھی بھی نظر انداز نہ کریں. دوسری چیز، اپنے شوہر سے بات کریں، ان کو وقت دیں، ان کی سنیں، شکایات کم کریں اور سنیں زیادہ. جب آپ سنیں گی زیادہ نا، تو جو شوہر نے آپ کے اپنے دوستوں سے یا اپنی فرینڈس کے ساتھ یا باہر کولیگز کے ساتھ جو چیزیں شیئر کرنی ہے، یقین جانیں کہ وہ ساری کی ساری ان کی فرینڈز بھی بن جائیں گی، آپ ان کے کولیگز بھی بن جائیں گی، اور ساتھ ہی ساتھ نا آپ ان کی گرل فرینڈ بھی بن جائیں گی. یہ ساری چیزیں نا آپ ہی بن جائیں گی جب آپ ان کو وقت دیں گی، آپ ان کو نظر انداز کرنا بند کر دیں گی، اور ساتھ ہی ساتھ نا آپ ان کو سننا شروع کر دیں گی. تیسرا سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ، اپنی ذات، اپنی صحت اور اپنا حلیہ، یہ سب سے اہم ہے. صرف ماں والی ذمہ داریاں نہ نبھائیں، آپ ایک بیوی بھی ہیں تو بیوی بھی بن کے رہیں. کبھی کبھی نا شوہر سے نظر انداز ہونے کی وجہ کوئی تیسری عورت نہیں ہوتی ہے، بلکہ مسلسل نظر انداز ہونا ہوتا ہے. خواتین کے نا گھروں میں رہ کے نا دماغ اتنے بٹ ہو جاتے ہیں کہ ہم لوگ کیا سے کیا سمجھ رہی ہوتی ہیں. بہت ساری خواتین جو یہ سمجھ رہی ہوتی ہیں نا کہ اب تو شادی ہو گئی ہے، بچے ہو گئے ہیں، اب کیا کرنا ہے سج سنور کے. تو میں آپ سب بہنوں کو بولنا چاہوں گی کہ شادی ہو جانا، بچے ہو جانا، یہ زندگی کو ختم کر دینے کے لیے کافی نہیں ہے. اور اگر بات کریں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی نا، تو آپ سب بہنیں بہتر جانتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عورت اور مرد کو ایک دوسرے کا لباس کہا ہے. لباس ایک تو آپ کے عیب چھپاتا ہے، دوسرا آپ کی حفاظت کرتا ہے، اور تیسرا آپ کو سکون دیتا ہے. جناب یہاں پہ آپ کو بتاتی چلوں کہ بس عربی پراٹھا بنانے کے لیے نا میں نے میدے کی جو ڈو گوندی تھی نا، اس کو میں نے اچھے سے بیل لی ہے. قیمہ کی ایک مزیدار سی اسٹفنگ تیار کر لی تھی، اور ساتھ ہی اس پہ رکھی تھوڑی سی چیز اور اولیمز، اور بس اس طریقے سے نا میں اس کو بند کر لوں گی. اور کوکنگ آئل میں نے دوسری سائڈ پہ فرائی پین میں گرم کرنے کے لیے رکھ دیا تھا، اور اٹھا کے نا اس کو بس کوکنگ آئل میں رکھ دوں گی اور دونوں طرف سے بہت اچھے سے فرائی کر لوں گی. تو یہ مزیدار سا کرسپ سا ہمارا جو ایک ربن پراٹھا ہے نا وہ تیار ہو جائے گا. کچھ لوگ اس کو مطابق بھی بولیں گے، لیکن میں اس کو مطابق کا نام نہیں دوں گی کیونکہ میرا بہت پرفیکٹ والا مطابق نہیں بنا تھا، لیکن اس کا ٹیسٹ بہت اچھا تھا. تو بہرحال بس جلدی سے اس کو ڈالیں گے کوکنگ آئل میں، بنائیں گے، کھائیں گے، پئیں گے، اور آپ کے ساتھ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو نیکسٹ ولاگ میں. جناب آج کا ٹاپک اگر آپ سب بہنوں کو پسند آیا تو لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجیے گا. اور وہ ساری بہنیں جو بہت اچھے سے کمنٹس میرے چینل پہ آ کے کرتی ہیں، میں سب کے کمنٹس ریڈ کرتی ہوں، اور آپ کے کمنٹس بھی نا میرے لیے بہت موٹیویشن کا باعث بنتے ہیں. آپ سب بہنوں کا بہت بہت شکریہ. بہت ساری بہنیں ڈیلی بیسس پہ آ کے میرے ولاگز دیکھتی ہیں اور مجھے کمنٹ کرتی ہیں. سب کے کمنٹس مجھے ملتے رہتے ہیں، بس نام تھوڑا سا یاد کرنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن آپ سب بہنوں کا بہت بہت شکریہ. آپ سب میرے لیے دعا کرتی رہیں، میں آپ سب بہنوں کے لیے دعا کرتی رہوں گی کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے گھروں میں سکھ اور سکون عطا کرے، اور آپ جو ہے نا اپنے بچوں کے ساتھ ہنستی مسکراتی رہیں. جناب ملیں گے ذات آپ کے نیکسٹ ویڈیو نیکسٹ ولاگ میں. اور یہ دیکھیں کاٹنے کے بعد اتنی کوئی اچھی لک آئی تھی، اور یہ ٹیسٹ میں بھی بہت بہت اچھا، بہت پرفیکٹ بنا تھا. تو ملیں گے آپ کے ساتھ، اور رمضان میں انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ نا اس کی ریسیپی شیئر کروں گی، بلکہ رمضان میں تو موسٹلی آئیں گی بھی ریسیپیز ہی. تو انشاءاللہ رمضان میں آپ نے اگر بہت اچھی سی ریسیپیز آپ کو چاہیے، آپ نے اپنی سحر و افطار کو بنانا ہے خاص، تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے. تو ملیں گے جناب آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.